ایسے مانگ رہی ہے جیسے مجھے ٹافی میرا ہو۔ موبائل دے دیں اتنی تو پلیز۔ اچھی ہے، ہاں ہاں، ہاں ہاں، ایسے مانگ رہی ہو چپیڑ جیسے مار کر ٹافی ہو، ساری کتنی تو معصومیت باہر اچھی ہے۔ نکال دوں گی۔ ہاں، اتنا پاگل چپیڑ سمجھا ہے ہمیں، مار کر ساری موبائل دوں تاکہ معصومیت باہر تیرے ہوتے نکال دوں سوتے گی، تیرا اتنا پاگل سراغ پا لیں۔ سمجھا ہے نا مجھے۔ بند کر بکواس موبائل تو، دوں تاکہ تو تیرے جو ہوتے تھی سوتے جہاں سے تھی تیرا سراغ سب پا لیں۔ بھول جا، بند کر اب تو بکواس۔ طوائف اور بن چکی ہے۔ تو جوت تھی اپنی تنخ جہاں سے کمات میں تھی اسے سب باور بھول جا۔ کرواتی، اب وہ فہمہ یہاں کو کی روتا سوچ، چھوڑ کر اگر چلی تھوڑی گئی۔ سی بھی چلا کے دکھائی رات تو پھر کسی دیکھنا، اب تو بھیانک طوائف ناک بن دامن چکی ہے۔ اپنی حیرانیت سے، گرفت آواز جو میں آتے اسے ہی باور اسے نگل کرواتی جائے فہمہ گی۔ کو روتا چھوڑ کر یا چلی گئی۔ اللہ، یہ رات رات کبھی نہ کسی آئے میری بھیانک زندگی ناگ کی طرح لگ رہی تھی جو اسے آتے ہی اسے نگل جائے گی۔ یا اللہ، یہ رات کبھی نہ آئے میری زندگی میں۔ وہ اللہ جسے وہ صرف شکوہ کرنے کے لیے یاد کرتی تھی، اب قدم قدم پر یاد آ رہا تھا۔ اپنا بھاری سر پکڑے ابھی وہ بیڈ کے ساتھ نیچے ہی بیٹھی تھی کہ ایک لڑکی ایک انتہائی واہیاتی ڈریس لیے اسے تیار کرنے پہنچ گئی۔ مرتے کیا نہ کرتے، وہ سلیو لیس سوٹ اس نے پہنا اور رات 9 بجے تک اس لڑکی نے اسے تیار کر دیا۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر تو وہ خود بھی حیران ہو چکی تھی۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں ہو چکا تھا کہ اس نے کبھی لپسٹک بھی نہیں لگائی تھی، اور ابھی دیکھو وہ اپنا آپ بہت ڈارک تو نہیں تھا، پھر بھی میک اپ کی تہ سے وہ کوئی اور ہی فہمہ دکھ رہی تھی۔ تمہارے فیچرز بہت خوبصورت ہیں، میک اپ کرنے والی لڑکی نے کہا۔ کاش نہ ہوتے، کاش میں کالی بھدی ہوتی تو آج میری قسمت اتنی بدصورت نہ ہوتی، فہمہ نے بمشکل آنسو پیے۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج وہ واقعی میں سولی پر لٹکنے جا رہی ہے۔ دماغ لگتا تھا کہ سوچ سوچ کر پھٹ جائے گا کہ وہ کیسے اس سب سے بچے۔ میڈم کہہ رہی ہیں کہ اسے بھی ڈرائنگ روم میں لے آؤ، کل والا گاہک آج پھر آیا ہے، سارہ نے دروازے میں اطلاع دیتے ہوئے باہر نکلی۔ باہر نکلتے نکلتے وہ ٹشو سے اپنے ہونٹ کی گہری لپسٹک ہلکی کرتی گئی۔ دل میں مسلسل وہ آیت الکرسی کا ورد کرتی بار یاد رہی تھی، اور اے اللہ میں اسے نظر ہی نہ آؤں، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سوا آنے والا اور کوئی بھی نہیں تھا، صرف اسی کو وہی تو نظر آ رہی تھی۔ فہمہ مرے ہوئے قدموں کے ساتھ سر نیچے کیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ موت کے فرشتے کے پاس جا رہی ہو، آنے والے لمحات کا سوچ کر اسے جکڑے ہوئے تھا۔ آؤ آؤ فہمہ، یہ بھی ہمارا ہیرا ہے۔ مہرالنساء نے فہمہ کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو بے اختیاری اپنی جگہ سے بڑھتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اپنی انگلیاں زور سے مروڑتے ہوئے اس کی جانب بڑھی تھی۔ فہمہ کو دیکھ کر تو ایک دم سے اس کی بازو میں پیوست کرتے ہوئے اسے باور کروایا کہ اگر اس نے کوئی حماقت نہیں کرنی۔ فہمہ کو بھی اس نے صوفے پر بٹھا دیا، اور جہاں سارہ پہلے سے اسے اپنے جلوے دکھاتی پرجمان تھی، گھٹنوں تک آتی ٹائٹس اور ٹاپ لیس شرٹ پہنے وہ بے باکی سے زیاد کی جانب دیکھ رہی تھی، جبکہ فہمہ سلیو لیس بازوؤں کو دوپٹے میں سلیقے سے چھپایا ہوا تھا اور آنکھیں جھکی ہوئی تھی، اور زیاد اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایک ماہ کے لیے یہ لڑکی چاہیے، منہ مانگی رقم دوں گا، زیاد نے کہا۔ فہمہ نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جس کی نظریں صرف فہمہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو ایک رات کا سوچتے کانپ رہی تھی، اور کہاں ایک ماہ۔ مہرالنساء کا چہرہ تو چمک اٹھا۔ اس نے فاتحانہ نظروں سے سارہ کو دیکھا جس کی آنکھیں جتا رہی تھیں کہ کیسا ہیرا ڈھونڈا ہے، جیسی آپ کی مرضی، اسے لے جانا پسند کریں گے؟ مہرالنساء تو لگ رہا تھا کہ بچھی جا رہی ہے اس کے آگے۔ زیاد نے بھاری بھرکم چیک کاٹ کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ فی الحال تو آپ کے نعمت گدھے پر ہی شغل فرماؤں گا، اور ہاں، ایک ماہ کا مطلب اس پر سوائے میری اور کسی کی نظر نہ پڑے۔ زیاد کی نظریں ہنوز اس کا طواف کر رہی تھی، جس کسی چہرے پر موجود میک اپ سے بھی اس کی اذیت کو چھپانے میں ناکام تھا۔ جو حکم، آئیے پھر۔ مہرالنساء نے اسے چلنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی فہمہ کو بھی اٹھایا۔ وہ چلتے ہوئے لاؤنج میں آئے اور دیوار پر برجمان تصویروں کو دیکھنے لگا تھا، اور ایک پینٹنگ دیکھ رہا تھا، اور دیکھ کر زیاد رکا تھا اور اس کے بارے میں ڈسکس کرنے لگا۔ خیریت سرکار؟ مہرالنساء نے اسے رکتے دیکھ کر اچنبھے سے دیکھا۔ اس پینٹنگ میں سورج کے غروب ہونے کا منظر تھا۔ بہت خوبصورت ہے۔ زیاد اس کے قریب جا کر اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، اور پھر ایک کونے میں تھام کر ساتھ کچھ دیر کھڑا رہا، اور پھر اس کی جانب مڑ کر اسے بڑھنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کی اس حرکات پر مہرالنساء کا دھیان ہی نہیں گیا تھا، اور زیاد نے وہاں پہ اپنی کارروائی ڈال دی تھی۔ مہرالنساء اسے لیے ایک راہداری میں بڑھی، اور پھر اس میں دائیں جانب پر بنے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ لیجیے آپ کی منزل۔ کمرے کے اندر فہمہ کا بازو چھوڑ کر وہ معنی خیز مسکراہٹ پر سجائے زیاد سے مخاطب، بہت شکریہ، کچھ چاہیے تو بتا دیں۔ جو چاہیے تھا وہ آپ نے دے دیا، اور کسی چیز کی ابھی خواہش نہیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر فہمہ کو اپنی گہری نظروں کے فوکس میں رکھتے ہوئے کہا۔ مہرالنساء کو اس لڑکے کی حاضر جوابی بہت پسند تھی، بہت ہی گہرا انسان معلوم ہوتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی، اور زیاد نے بڑھ کر کمرے کا لاک کیا۔ جیسے ہی وہ لاک کر کے مڑا اور فہمہ سانس پاؤں تک کپکپانے لگی، وہ بجائے فہمہ کے پاس آنے کے بیڈ کے پاس رکھی رائکنگ چیئر پر بیٹھ گئی۔
اور موبائل میں کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ فہمہ نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، نہ جانے اسے یہ چہرہ کیوں دیکھا محسوس ہوا۔ موبائل کان سے لگاتے اس نے فہمہ کی جانب دیکھا۔ زیاد کی آنکھوں میں اب کی بار اسے سرد مہری نظر آئی۔ بیٹھ جائے، آپ کا ہی گھر ہے۔ بیڈ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے فہمہ سے کہا اور ایک مرتبہ پھر اسے نظر انداز کیا۔ فہمہ کو اس کا انداز بہت عجیب لگا۔ جو کچھ دیر پہلے تو اللہ سے دعائیں میں، تو کیا اللہ نے میری دعا قبول کر لی؟ اس کا دل میری جانب سے پھیر دیا۔ بیڈ پر بیٹھی ہاتھوں میں گود پر رکھے ہوئے سر جھکائے وہ سوچ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ سرد مہر آنکھیں پھر سے اس سے لپٹ گئی۔ ہاں میں پہنچ گیا ہوں کافی دیر کا، نیکسٹ مجھے بتاؤ۔ اور پھر اس کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے کہا جو میں نے لگایا تھا اس کی پروگرس کیا ہے؟ ویری گڈ، ٹاک یو ٹمارو۔ فون بند کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ اب کی بار اس کی آواز سنتے ہی فہمہ کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، گھنے بال، کالے بالوں میں ڈھکا سر، گہری آنکھیں ہو جو ایسی محسوس ہوتی جیسے اگلے کا ایکس رے کر رہی ہو، کھڑی ناک، چہرے پر بیٹ جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ ہونٹ پیچھے اور بالکل وہی تھا، بس وردی نہیں تھی جسم پر۔ اسے اب یقین ہو چلا تھا۔ اب کی بار اس کی آواز سنتے اس وقت وہ وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک جینز میں ملبوس تھا۔ بازوؤں کے مسلز واضح دکھائی دے رہے تھے۔ سن فہمہ نے یکدم اسے پکارا، وہ جو وہاں رکھے فون سیٹ کا ریسیور اٹھا کر کچھ چیک کر رہا تھا۔ فہمہ کی آواز پر مڑ کر اسے دیکھا۔ اف، یہ آنکھیں! فہمہ نے اسے تو دیکھا، اسے غور سے دیکھا اور پھر وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہوگی۔ یہ آنکھیں فہمہ کیسے بھلا سکتی تھی جس نے اس کی زندگی میں اسے یونیورسٹی سے بھجایا تھا؟ وہ تو اسے حفظ ہو چکا تھا۔ اس نے اس کے بازوؤں کی جانب دیکھا، انہی بازوؤں نے اسے تحفظ دیا تھا۔ آپ وہ کمانڈر ہیں نا، وہ جس نے ابھی وہ بات اس کی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ زیاد نے کہہ کر لگایا، پاگل ہو گئی ہیں آپ شاید، ایسے لوگوں کا یہاں کیا کام؟ اس نے سنجیدہ ہوتے فہمہ کے وجود سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا تھا، نہیں پاگل نہیں ہو چکی، پلیز آپ بتائیں، آپ وہ کمانڈو ہی ہیں نا؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہو کر اسے باور کروا چکی تھی کہ اسے وہ آج بھی نہیں بھولا، اور اس کی جانب تو وہ نظریں جھکا کر بیٹھی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں مجھے اچھی طرح۔ فہمہ نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پرابلم کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اس نے پھر اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے کہا، اگر آپ وہ نہیں جو میں سمجھ رہی ہوں تو پھر آپ ویسے کیوں نہیں جیسے بن کے یہاں آئے ہیں؟ اب کی بار فہمہ نے غصے سے کہا، اور وہ اسے جھٹلا رہا تھا۔ آپ کو بہت افسوس ہے اپنی تیاری ضائع ہونے کا، اب تک کتنوں کا دل بہلا چکی ہیں۔ وہ ریسیور کریڈل پر واپس رکھتا ہوا پاکٹس میں سے ڈالے اس کے قریب آتے ہوئے بولا، پھر بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے، اللہ نہ کرے دیکھیں اگر آپ وہ بھی ہیں، وہ بھی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، کیا میں آپ سے کچھ شیئر کر سکتی ہوں؟ اس نے کترائے ہوئے انداز میں دیکھ کر فہمہ کو کچھ حوصلہ ہوا، اور اسے تو یقین ہی نہیں ہو چلا تھا کیونکہ وہ بھی تو اسی سلسلے میں یہاں پر پہنچا ہوا تھا۔ نہیں مجھے تو اشور، آپ کی اس کی اجازت ملتے ہی اس نے خود پر بیتی ساری روتے ہوئے بات بتائی، پلیز آپ مجھے یہاں سے نکالنے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے بہت سی آس سے اس کی جانب دیکھا، یہاں آپ نے مجھ سے جو کچھ بھی ڈسکس کیا اور مزید آنے والی راتوں میں جو کچھ ہوگا اس کے بارے میں آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، اور ڈسکس کیا تو جو آپ نے کسی کو نہیں بتانا، فی الحال آپ سو جائیں۔ اپنی بات کے آخر میں اس کا ایسا جواب سن کر غم و غصے میں پیچ کھاتے ہوئے وہ سائڈ میں، بہت شکریہ، غصے سے فہمہ نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد زیاد لائٹ آف کر کے پاس پڑے صوفے پر جا کر لیٹ گیا اور اپنی قسمت پر رونے بیٹھ گئی، مگر یہ سکون ہوا کہ کم سے کم کچھ عرصہ تک اس کی گندی گلیز نظروں سے جان چھوٹ گئی۔ جو کوئی بھی ہے کم سے کم اس کے لیے فرشتہ بن گیا ہے۔ آج رات یہ سوچتے خود پر دوپٹہ پھیلائے وہ سو گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اور محافظ کے حوالے کر دیا تھا، اور اپنے رب کا شکریہ ادا کر رہی تھی، بٹ روتے روتے اسے دل میں ایک سکون بھی تھا۔ سب کے سب اس تہخانے میں پہنچا دینا اور دیکھنا ذرا سی بھی بھول چوک نہیں ہونی چاہیے، اور ہاں میں نے تمہیں لڑکیوں کی دبئی کے لیے سپلائی کا کہا تھا، اس کام کا کیا بنا؟ زراعت اور سفیان ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے کانوں میں ہیڈ فون لگائے کسی عورت کی آواز سن رہے تھے۔ آپ تب تک کچھ اچھے اور پیس قابو کرے، اور ایک دو کی تو میں نے تصویر شیخ کو دکھا دی تھی مگر اس کو پسند نہیں آئی ہے۔ اب ایک مرد کی آواز گونجی، چل میں کچھ کرتی ہوں اس کا، اب تو جا اس کمرے میں احتیاط سے لے کر جانا، اور اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہیں احتیاط کرنی ہوگی۔ وہ اس کی جانب بڑھتا تھا کہ ان کے ہیروین کے اڈے اسی جگہ ہیں، جلد از جلد وہ جگہ ڈھونڈنی ہے، اور یہ لڑکیوں والا کیس۔ زراعت نے خاموش ہوتے سفیان بولا، اس کو بھی ٹیکل کرتے ہوئے، ڈونٹ وری، تم ایک کام کرو، وہ جو تمہارا دوست ہے نا گھروں کی کنسٹرکشن کرتا ہے، وہ یقیناً آرکیٹیکٹ کو جانتا ہوگا جس نے یہ گھر بنایا، تم اس سے کہو کہ ہمیں اس گھر کی ایک ایک چیز کے بارے میں بتائے، اور اپنے ریسورسز یوز کر کے ہمیں یہاں کا پورا نقشہ دے کر رات تک تو نیچے کا سارا ایریا میں نے دیکھ لیا تھا، مگر میں چاہتا ہوں کوئی رسک لینے کے بجائے ہمیں ایسے ہی وہاں کا آئیڈیا لگا لیں،
پھر اس تہخانے تک پہنچ جانا آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں آج کل کرتا ہوں۔ اس کو کہنا کہ ہمیں اس گھر کا آؤٹ لک اچھا لگا ہے، یقیناً گھر اندر سے بہت خوبصورت ہوگا، ہمیں ویسا ہی نقشہ تیار کروانا ہے، سو آپ اس کا نقشہ چیک کروائیں۔ یار تیرا دماغ تو بہت ڈیش ہے، سفیان کال ملاتے ہوئے بولا۔ بیٹا، ایسا دماغ تو انسان کو ڈان بنا دیتا ہے یا پھر سیکرٹ ایجنٹ، بجا فرمایا۔ زراعت کی بات پر سر دھنتے ہوئے وہ فون سے آنے والی آواز کی جانب متوجہ۔ اگلی رات بھی سج سنور کر فہمہ کو اسی کمرے کی جانا پڑا۔ زیاد وہاں پہلے سے موجود تھا۔ جیسے وہ اندر آئی، ایک سرسری نظر ڈالنے کے علاوہ اس نے اس سے کوئی بات نہیں کی، اپنے موبائل پر مصروف رہا۔ آپ سو جائیں۔ فہمہ جو اس امید پر بیٹھی تھی کہ وہ اسے کوئی جواب دے گا، شاید اس کی کوئی مدد کی بات کرے گا، اس کے منہ سے ایسی بات سن کر وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ آپ اپنے گھر کیوں نہیں سوتے؟ آخر جہاں آگے آپ کو کیا ملتا ہے؟ آخر فہمہ نے پوچھ لیا۔ وہ جو نظریں جھکائے ایک ٹانگ صوفے پر، ایک ٹانگ فولڈ کر کے پاؤں زمین پر رکھے بیٹھا تھا۔ فہمہ کی جھنجھلاہٹ دیکھ کر فہمہ تو اس کی دلکش مسکراہٹ کے پیچھے چھڑانا عذاب ہو گیا۔ آپ کو اتنی ٹینشن کیوں ہے؟ شکر نہیں کرتی کہ میں ایک شریف انسان ہوں؟ وہ تو ہے، مگر مجھے جب اللہ آپ کی مشکل آسان کر دی تو پھر اگر کس بات کی؟ وہ اٹھی اور منہ دھویا اور وضو کیا۔ باہر آ کر بیڈ کی پانتی پر پڑی ایک چادر اٹھا کر جائے نماز کی طرف بچھا دی اور زیاد کی آوازیں جو خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا اس کی طرف کبھی قبلہ رخ تھا۔ زیاد نے ہاتھ کے اشارے سے قبلہ رخ بتایا اور اس نے حیران ہو کے پوچھا، آپ کو نماز کے لیے بچھاتے دیکھ کر میں نے موبائل پر ڈائریکشن دیکھی ہے؟ اس نے موبائل کے لہراتے ہوئے اس کی حیران آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، واقعی وہ جب سے یہاں آئی تھی بس اندازے سے نماز پڑھتی تھی۔ یہاں کس سے پوچھتی؟ اس کا شکریہ، وہ کہتی نماز پڑھتے ہوئے بزی ہوگی تھی۔ وہ کیسے اس کے چہرے کو بھول سکتا تھا جسے یونیورسٹی میں جاتے ہوئے وہ یہ نہیں جاتا تھا کہ اسے کس حال میں اور کہاں دیکھنا پڑے گا۔ تحفظ کے جس احساس میں وہ یونیورسٹی کے حال میں اس کے بازوں سے لپٹ گئی تھی، وہ کتنے ہی دن اس کی اس حرکت پر حیران رہا۔ اس مشن کے بعد وہ اسے بھول گیا تھا اور یہاں ایک طوائف کے روم میں دیکھ کر اس کا خون کھول گیا۔ جتنی ڈری سہمی وہ آئی تھی اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ان کی کسی سازش کا شکار ہے، اس لیے اس نے ایک ماہ کے لیے اسے اپنی پناہ میں لے لیا تھا تاکہ کوئی میلی نظر اسے چھو کر نہ گزرے۔ اور پھر بھی ایک خوف تھا کہ اللہ نے اس کی عزت کو محفوظ رکھا ہے۔ جیسے ہی وہ نفل پڑھ کر فارغ ہوئی اور چادر طے کرنے لگی، زراعت عرف زیاد نے چونکا، اور ابھی وہ حقیقت میں فہمہ سے چھپانا چاہتا تھا کہ اس کا گمان زراعت کے بارے میں درست ہے۔ نام کیا ہے آپ کا؟ اس کا چادر طے کرتے ہوئے ہاتھ ایک سیکنڈ میں فہمہ۔ مہرالنساء نے بتایا تو تھا، اس نے زراعت کو یاد کروایا تھا۔ ہاں، ایکچولی میں یہ موبائل آپ کے لیے لایا ہوں۔ یہاں لوگ ان لڑکیوں کو بہت گفٹ دیتے رہتے ہیں، سو صبح بے شک آپ ان کو بتا دینا، چھپانا مت۔ میرا نمبر ہے، اس میں کوئی پریشانی لگے یا کوئی اور تو اس کے ساتھ آپ کی ڈیل کرنے لگے تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ وہ اس کی طرف حیران ہو کر دیکھی تھی۔ فہمہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح کا نرم بیہیو کر رہا تھا، اور تو مجھے فوراً میسج کرنا۔ اوکے، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے موبائل لے لیا تھا۔ اب اسے اس بات کی فکر ہو رہی تھی کہ وہ کب اس کی مدد کرے گا۔ اسے تو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ یہ وحید کمانڈو ہے، لیکن وہ اس بات سے ماننے سے انکار تھا۔ اگلے دن صبح اس نے سب لڑکیوں کو موبائل دکھایا۔ سب اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی کہ کتنا مالدار اسامی ہے اس کے ہاتھ لگی ہے۔ اگلے 2 دن بھی یوں ہی گزرے۔ فہمہ کو سمجھ نہیں آتی کہ روزانہ وہ آدھا گھنٹہ اس کمرے میں مسلسل چلتا رہتا، پھر ہلکے سے کسی جگہ پر پاؤں مارتا اور فہمہ اس دوران بہت چپکے سے اس کی ایک آدھی تصویر کھینچ لیتی اور اسے یقین تھا کہ یہ وہی کمانڈ ہے۔ ان دنوں مہرالنساء کو یقین ہو گیا کہ فہمہ اب ادھر ادھر نہیں ہوگی۔ اس نے ابھی باقی لڑکیوں کے ساتھ اسے بھی پارلر بھیجا۔ فہمہ بجے کے ساتھ فیشل کروا رہی تھی کہ اسے اپنے قریب کسی کی آواز سنائی دی تھی۔ ایک ورکر کی آواز آئی، ہیلو مسز سفیان، کیسی ہیں؟ میجر صاحب کا کیا حال ہے؟ وہ اس کی جانب بڑھتے ہوئے میجر کا لفظ سن کر فہمہ چونکی۔ کیا یہ میری کوئی مدد کر سکتی ہے؟ جیسے ہی اس کا فیشل ختم ہوا اس نے اپنے پاس کھڑے ورکر کو پین اور پیپر کا کہا اور ساتھ مسز سفیان پر ایک نظر ڈالی۔ ینگ سی وہ لڑکی فہمہ کو نجات دہندہ لگی۔ فہمہ نے اٹھتے ہوئے وہ پیپر رول اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور پھر پیپر رول کر پاس گزرتے ہوئے یکدم اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کی جانب بڑھایا تھا، اسے اور ہیلو کہتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اس طرح دیا کہ سب یہی سمجھے کہ فہمہ نے اس لڑکی سے ہاتھ ملایا۔ اس نے بھی حیران ہو کر فہمہ کو دیکھا، مگر اپنے ہاتھ میں کوئی پیپر محسوس کر کے یکدم اپنی مٹھی بند کی۔ فہمہ جا چکی تھی۔ سفیان کی وائف واش روم میں گئی اور فوراً سے اس نے ایک سیکرٹ ایجنٹ کی بیوی ہونے کے ناطے وہ اس طرح کی سچویشنز کو اب ہینڈل کر لیتی تھی۔ جیسے ہی اس نے واش روم میں آ کر پیپر کھولا، اس کی تحریر پڑھ کر وہ شاکڈ رہ گئی۔ میجر کی بیوی ہونے کے ناطے مجھے لگا آپ میری مدد کر سکتی ہیں، میں بہت مشکل میں ہوں، شریف گھر کی ہوں، پلیز میری مدد کیجیے، مگر کال گرلز کے ہاتھ دھوکے سے لاگی ہوں، پلیز آپ مجھے یہاں سے نکلوا دیں، نیچے میرا نمبر ہے، ایک امید کی کرن آپ کی صورت نظر آئی، پلیز۔ شیزہ نے جلدی سے اس کا نمبر نوٹ کیا تھا۔
اور فوراً سے اس کا نمبر نوٹ کر کے سیو کر لیا تھا۔ فاہمہ واپس آ کر انتظار میں تھی کہ کب شیزا کا میسج یا کال آئے۔ رات 8 بجے قریب شیزا کا واٹس ایپ میسج آیا، میں مسز سفیان۔ فاہمہ نے جلدی سے اپنا نام لکھ کر یقین دہانی کروا لی کہ یہ اسی کا نمبر ہے اور فوراً شیزا کا نمبر سیو کر لیا۔ ہاں اب بتاؤ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اس کے بتاتے ہی فاہمہ نے اسے اپنی ساری کہانی بتا دی۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں ایک کمانڈو آتا ہے جس نے مجھے ایک ماہ کے لیے ان سے بچا لیا ہے۔ اس نے یونیورسٹی میں کچھ عرصہ پہلے ہونے والی دہشت گردی میں مجھے بچایا تھا، اور یہاں بھی ان کو ایک ماہ کے لیے میرے لیے پیسے دیے ہیں۔ جب میں نے انہیں پہچان کر پوچھا تو آپ وہی کمانڈو ہیں، تو اس نے مجھے جھٹلا دیا۔ اور پلیز مجھے یہاں سے نکلنا ہے، کسی بھی صورت آپ میری مدد کر سکتی ہیں کیا؟ وہ اس سے اب التجا کر رہی تھی۔ شیزا اس کی بات بہت غور سے سن رہی تھی اور وہ کسی بھی صورت اس کو وہاں سے بچا کر نکالنے کے لیے کوشش کر رہی تھی، اور اس نے دغدغہ کرنی تھی۔ آپ اس کے خلاف ایکشن لیں، اور ایس ایس جی کو دھوکے دے رہا ہے اور ایسی غلط جگہ آتا ہے۔ شیزا کی تو آنکھیں حیران سے کھل گئیں۔ فہمہ کا میسج پڑھ کر وہ لوگ اس وقت چائے پی رہے تھے، سفیان، شیزا اور زیاد سفیان سے کوئی کیس ڈسکس کر رہا تھا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ کمانڈو وہی ہے؟ میں اس کو کبھی نہیں بلا سکتی۔ اس کو دیکھ کر جس تحفظ کا احساس مجھے یونیورسٹی میں ہوا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اچھا میں آپ کو بعد میں اس کی پکس بھی بھیجتی ہوں۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ پک سینڈ کرتی ہوں، میں نے کل لی تھی، آپ اپنے ہسبینڈ کو دینا، آئی ایم شیور وہ ضرور پتہ کر لیں گے۔ فہمہ نے میسج کرتے ساتھ ہی ذات کی پکچرز اسے سینڈ کر دی تھی اور وہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ضرور پتہ کر لیں گے، اور شیزا کو سینڈ کی تھی۔ شیزا جیسے ہی پکچر ملی تو وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ زراعت بھائی، اس نے بے اختیار زراعت کو پکارا۔ جی بھابھی۔ وہ اپنے سامنے رکھی فائل کو پڑھنے میں مصروف تھا، اسی انداز میں بولا، جی یہ آپ کال گرلز کے پاس کب سے جانے لگے؟ زراعت اور سفیان دونوں پوری طرح چونکے تھے۔ آپ کو کس نے کہا؟ زراعت نے اپنے گھبرائے ہوئے لہجے پر قابو کرنا صرف بتایا بلکہ ثبوت بھی حاضر ہے۔ شیزا نے طنزیہ نظروں کے ساتھ موبائل کا رخ اس کی جانب کیا۔ زراعت نے اس کے ہاتھ میں موبائل لیتے اپنی پکچر کو دیکھی۔ سینڈر کا نام پڑھتے ہی وہ چونکا۔ اگر اجازت ہو تو سارے میسج پڑھ سکتا ہوں؟ اس نے مسکراتی نظروں سے شیزا کو دیکھا تھا۔ اس کا سر ہلانے پر جو وہ میسج پڑھتا گیا اس کا ہنس کا برا حال ہو گیا۔ یار اس بندے کو سیکرٹ ایجنٹ ہونا چاہیے تھا۔ واقعی سفیان بھی اس کے ساتھ میسیجز پڑھ رہا تھا۔ اس نے ابھی بھی زیاد کی بات کی تائید کی تھی، اور آپ دونوں بھی مجھے کچھ بتائیں گے؟ شیزا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ شیزا جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا سین ہوا ہے۔ اس نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ آخر انہیں شیزا کو اپنا کیس بتانا پڑا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر یہ 1 مہینے والی کہانی سمجھ نہیں آئی۔ ساری ڈیٹیل کہہ سننے کے بعد سفیان کو مشکوک نظروں سے زراعت کو دیکھا جو بمشکل اپنی بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ نہیں یار، نہ میرا بیٹا، صرف نیکی کا سین نہیں ہے۔ سفیان اتنی آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ بالکل صحیح بتائیں۔ شیزا نے اسے تائید کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب دونوں کو اب نیند آ رہی ہے، میں اب چلتا ہوں۔ اس نے اٹھنے کے لیے پیر تولے تھے۔ بیٹا تو ہل کے دکھا تو صحیح، بتا سیدھی طرح سے۔ اب کی بار سفیان نے رعب سے پوچھا تھا کہ زراعت کو ان کو بتاتے ہی بنی کہ وہ ہرنی کی آنکھوں والی لڑکی اسے بے حد پسند ہے اور وہ اسے وہاں سے جلد از جلد نکالنا چاہتا ہے۔ ہم کل تک کوئی انتظام کرتے ہیں، سفیان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ اس رات وہ فہمہ کی طرف نہیں گیا تھا۔ رات 12 بجے تک انتظار کرنے کے بعد اسے ٹینشن شروع ہو گئی۔ تصویریں تو بڑی 007 بن کر اس نے بھیج دی تھی، تو کیا اتنی جلدی اس کے خلاف ایکشن لے لیا؟ اگر وہ نہیں آیا تو ان لوگوں نے مجھے کسی اور کے حوالے کر دیا تو؟ اسے جلدی سے موبائل نکالا اور زراعت کو کال ملائی، جو اس وقت مہرالنساء کے گھر کا نقشہ بلائے مختلف ایریاز کو مارک کر رہا تھا۔ فہمہ کا نام موبائل کی اسکرین پر بلنک کرتے ہوئے دیکھ کر حیران ہوا۔ پھر پہلا خیال یہی آیا کہ کہیں مہرالنساء نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی۔ ہیلو میں فہمہ، آپ زیاد بات کر رہے ہیں نا؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ اس کے ہیلو کے جواب میں ہی اس کا فکر سے بھرپور لہجہ سن کر وہ اپنی مسکراہٹ نہیں روک پایا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ شیزا کو تصویریں دینے اور اس کی غیر حاضری کو لے کر وہ پریشان ہے۔ کسر تو آپ نے کوئی نہیں چھوڑی تھی، میری ہی تصویریں لے کر لوگوں کو واٹس ایپ کی جا رہی ہیں۔ 007 بننے کا بہت شوق ہے آپ کو؟ وہ رعب سے بولا تھا۔ آپ میرے کمانڈو ہیں نا؟ وہ بے خیالی میں ہی میرے کمانڈو کہے گی، اور پھر اپنی بے خیالی پر زبان دانتوں میں دبائی۔ دوسری جانب اس کی بے اختیاری بھی زیاد نے بمشکل کہہ کر لگایا، تو مجھ پر آپ نے اپنا نام کب لکھوا لیا؟ اصل میں آپ آئے نہیں تو اب میں پریشان ہوگی۔ اس نے زراعت کی بات پر نظر انداز کی۔ کیا آپ مجھے مس کر رہی تھیں؟ اس کا آنچ دیتا ہوا لہجہ فہمہ کو اچھا خاصا کنفیوز کر گیا۔ نہیں، وہ میڈم بہت مرتبہ پوچھ رہی ہیں، اب مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ چلیں آپ کہتے ہیں تو مان لیتا ہوں، لیکن آپ نے جو شیزا بھابھی کو میری پکچرز بھیجی ہیں نا، اس کا بدلہ میں جلد لوں گا۔ اپنے لہجے کو اپنا حادثہ کو سنجیدہ بناتے ہوئے وہ بولا، آئی ایم سوری، اب کل ہی روبرو بات ہوگی۔ کہتے ساتھ ہی زراعت نے کال کاٹ دی اور وہ زہریلا مسکرایا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھا ابھی کسی رپورٹ پر پروف ریڈنگ کر رہا تھا کہ موبائل پر اس نے سفیان کی کال اٹینڈ کی۔ ہاں بھائی، کیا رپورٹ ہے؟ فون کان سے لگاتے ہوئے بولا، اچھی رپورٹ نہیں ہے، وہ لوگ فہمہ کی پکچرز اپنی دبئی والے کلائنٹ کو بھجوانے کا سوچ رہے ہیں، کل رات ہی ڈسکشن ہوئی ہے۔
کیا بکواس ہے یار، وہ غصے سے بنایا۔ بکواس نہیں، سچ ہے، جیسے ہی تیرا ایک ماہ ختم ہوگا اسے سیدھا باہر پہنچ جائیں گے۔ اب جو کرنا ہے ہمیں آج رات میں کر کے فاہمہ کو سیو کرنا ہے۔ سفیان کے کہنے پر اس کا دماغ تیزی سے پلان بنانے لگا۔ تم گھر پر ہو؟ اس نے سفیان سے پوچھا تھا۔ ہاں میں گھر نہیں، ابھی تھوڑی دیر میں پہنچنے والا ہوں، راستے میں ہوں۔ کیوں خیریت؟ سفیان نے اچنبے سے پوچھا۔ گھر پہنچ کر بھابھی سے میری فوراً بات کرواؤ، اسے کہتے ساتھ ہی فون بند کیا تھا۔ اور پھر اچھا کیوں خیریت؟ وہ تمہیں میں بعد میں بتاؤں گا، بس تم جلدی سے پہنچو گھر۔ ابھی وہ دوپہر کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ شیزا کی کال آنے لگی۔ اس نے سامنے لگی ٹی وی کی آواز اونچی کی تاکہ کوئی اس کی بات باہر نہ جا سکے۔ ہیلو جی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے خوشگوار لہجے میں اس سے پوچھا ہے۔ میں ٹھیک ہوں۔ میں اگر تمہیں بڑی بہن سمجھ کر کوئی حکم دوں تو کیا تم مانو گی؟ شیزا کی بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے۔ حکم تو کر دیکھے، اس نے نم آواز میں کہا۔ زراعت، جس کو زیاد کے نام سے جانتی ہو، آج رات وہ تمہیں باہر لے جانے کا آئے تو کوئی چون چرا کیے بغیر ہی آ جانا، اور غیر کسی سمجھو تمہیں اس جہنم سے نکالنے کا پہلا قدم ہے۔ اس نے حیران ہوتے اس کی بات سنی۔ تم سن رہی ہو نا؟ دوسری جانب مکمل خاموشی نے اسے پریشان کیا تھا۔ شیزا اس کی خاموشی سے بہت پریشان ہو چکی تھی اور وہ سوچنے لگی تھی۔ جی میں سن رہی ہوں، میں آنکھیں بند کر کے آپ کو یقین کر رہی ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ میں نے یہ حالات کے سپرد کر دیا ہے، مجھے پوری امید ہے میرا اللہ مجھے ضرور بچائے گا۔ جب اتنے درندوں میں رہ کر زراعت جیسا فرشتہ بھیج دیا ہے تو یقیناً آگے بھی مجھ پر اپنا کرم کرے گا، اس نے پر یقین آواز میں کہا تھا۔ میں رات کو ضرور آؤں گی۔ اس کے کہنے پر شیزا نے ایک دو اور ہدایت دے کر فون بند کر دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ بچ جائے گی اور سیب ہاتھوں میں ہے، اور کسی بھی طرح سے اس نے زیاد کے ساتھ باہر نکلنے کی کوشش کی۔ رات میں وہ زراعت کے آنے سے پہلے تیار تھی۔ جیسے ہی زراعت کے آنے کی اطلاع ملازمہ نے دی تھی تو وہ ڈرائنگ روم میں آئی جہاں زراعت پہلے ہی موجود تھا۔ مہر النساء بھی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، زراعت اسے دیکھ کر کھڑا ہوا، جو لیمن کلر کے فراق اور فروزی پجامے میں ملبوس تھی، جس پر بہت نفیس کام تھا۔ بلا کر آج پھر اس نے سلیو لیس بازو کو ڈھکا ہوا تھا، کھلے لمبے بالوں کو سائڈ سے مانگ نکالی ہوئی تھی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انہیں باہر لے جاؤں؟ زراعت نے بمشکل اس کے خوبصورت چہرے سے نظریں ہٹائیں۔ ارے سرکار جی، تو فی الحال آپ کی مرضی، جہاں مرضی لے جائیں۔ زراعت نے آگے بڑھ کر فاہمہ کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ چلیں سویٹ ہارٹ، فاہمہ تو اس کی بے قلبی پر شرم سے پانی پانی ہوگی۔ بمشکل ہلکا سا مسکرا کر اس بات میں سارے اوکے میڈم کہتے ساتھ ہی وہ اس کی طرف اسے بازو کے حلقے میں لیے باہر نکلا تھا۔ فاہمہ نے ایک دو مرتبہ اس کا بازو ہٹانے کی کوشش کی مگر گرفت مضبوط تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اس کا سانس لیا۔ کیا فضول حرکت تھی یہ؟ فاہمہ نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو کمال خوبصورتی اپنی مسکراہٹ چھپائے سامنے دیکھتا ہوا ڈرائیو کر رہا تھا۔ کوئی بدتمیزی نہیں اور کوئی بے شرمی نہیں، بس اگر میں ایسے نہ کرتا تو وہ میرون سے تمہیں کبھی بھی میرے ساتھ آنے کی اجازت نہ دیتی۔ یہ کرنا بہت ضروری تھا۔ اس کی نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے کون سی اس کی معصومیت پر اس کا دل کیا کہ سر گاڑی کے شیشے میں دے مارے۔ وہیں جو آپ نے اس میڈم کے ساتھ کی، ابھی تک اس کا تنفس بحال نہیں ہوا تھا تو کیا میں آپ کو کہتا؟ چلیں میڈم، آپ جانتی ہیں میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ ادروائز میں کوئی آپ کے قریب آنے کے لیے پاگل نہیں ہوا جا رہا تھا۔ زیاد کے لہجے میں اچھی طرح اسے باور کروایا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ گاڑی کچھ دیر کے بعد ایک ہوٹل کے آگے رکی۔ گاڑی لا کر کے زراعت نے اس کے ساتھ ہی قدم بڑھائے۔ ریسیپشن پر پہنچ کر اس نے کمرے کا نمبر پوچھا تھا۔ ان کا گائیڈ کرنے والا پر لفٹ کی جانب آئے کیونکہ کمرہ تیسرے فلور پر تھا۔ اس سے ذرا پیچھے چلتے ہوئے فاہمہ نے نظر اٹھا کر زیاد کو دیکھا جو اس وقت اسکن کلر کی ٹی شرٹ اور جینس میں موجود تھا۔ وہ سر اٹھائے ہمیشہ ایسے چلتا تھا جیسے افواطے چلتے ہیں، کسی چیز سے مرغوب ہونے والا۔ لفٹ میں اس کے ساتھ جاتے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے تو بس خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی لفٹ رکی، فاہمہ کی سوچیں بھی رکی۔ زراعت نے ایک مرتبہ پھر پیچھے مڑ کر اسے نہیں دیکھا، جیسے یقین ہو کہ اس کے پیچھے آئے گی ہی نہیں۔ ایک کمرے کے آگے آ کر رک کر اس نے کسی کو کال کی تھی۔ ہاں ہم پہنچ گئے، دروازہ کھولو، اس کے ساتھ کہتے ہی گلنے کی آوازیں۔ اس بار اس نے فاہمہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور اسے لے کر ساتھ اندر قدم رکھے۔ اندر آتے ہی فاہمہ کی نگاہ کرسی پر پرجمان شیزا پر پڑی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی اور ان کے پاس پہنچتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے اس کے کمرے میں 6 اور بندے بھی تھے اور ایک مولوی بھی موجود تھا۔ بہت شکریہ مجھ پر اعتبار کرنے کا۔ اب ایک اور احسان کرو، ہم تمہارا نکاح تمہیں ایک مضبوط صاحبان دینا چاہتے ہیں، ہماری یہ خواہش بھی مان لو۔ اپنی قسمت پر اور اللہ کی مہربانی پر۔ فاہمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ بس حکم کریں، میں سب مانوں گی۔ فاہمہ نے آنسو بہاتے ہوئے اسے کہا۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کس سے نکاح ہے اور اب اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہتی تھی۔ کمرے میں ایک بیڈ اور کرسیاں تھیں اور شیزا نے اسے بیڈ کی ایک طرف بٹھا دیا اور سر پر دوپٹہ دیا۔ باقی سب بھی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مولوی نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ جس
वक्त मौलवी ने निकाह में लड़के के नाम की जगह ज़रात का नाम लिया तो फहमा ने झटके से सर उठाकर हैरत भरी आंखों से उसे अपने सामने बैठी शीजा को देखकर उसे फहमा का हाथ दबाकर उसे रजामंदी का इशारा किया। फामा ने माफ दिमाग के साथ सब कब कबूल कहा था। इतनी बड़ी कुर्बानी फामा फकत यही तक सोच सकी। ज़रात की अजमत का मीनार उसके दिल में कुछ और बुलंद हुआ। इजाबा कबूल के बाद सब चले गए सिवाय शीजा और सुफियान के। फामा सुफियान से पहली मरतबा मिली थी। अच्छा ज़रात भाई, अब हम चलते हैं, बहुत टाइम हो गया, शीजा उठते हुए बोली थी। फिर एक नज़र गुमसुम सी फामा पर डाली जो अब बेयकीनी थी। डियर, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब ज़रात भाई जाने और वो लोग, वो खुद भी तुम्हें अब सही ज़रात भाई नहीं जानेंगे, वो लोग तुम्हें भी अब से ही प्रोटेक्ट कर लेंगे। शीजा ने उसकी गाल थपथपाते हुए कहा था। जब कुछ फासले पर ज़रात और सुफियान खड़े उन्हें देख रहे थे। ज़रात हाथ पीछे बांधे सर झुकाए खड़ा था। और मैं कैसे आप सबका शुक्रिया अदा करूँ? फाहिमा पीछे होते हुए बोली थी। ये तुम्हें अब ज़रात भाई बताएंगे कैसे शुक्रिया अदा करना, शीजा ने शरारत से कहा था। जबकि फाहिमा का दिल धड़का मगर वो किसी खुशफहमी में पड़ना नहीं